پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ ہوئی۔ یاد رکھیے یہ بات اس واسطے ذکر کر رہا ہوں کہ آج بھی وہی جو کیا ہیں بڑے ہی ذوق و شوق سے رو رو کے جو سن لیتے ہیں نا، ان میں یہ بات بہت مشہور ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ اور بڑے بڑے لوگ اس کو اور کیا کرتے ہیں، ان روایات کو بڑی ہی رقت آمیز انداز میں بولتے ہیں تو پورا مجمع حیرت سے کیا ہے سنتا ہے کہ ہاں، حالانکہ صحیح تر بات یہ نہیں ہے۔ ایک قول ایسا بھی آ گیا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن ایک قول ایسا بھی آ گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، ختنہ کیے ہوئے اور ناف کٹی ہوئی پیدا ہوئے، کسی کو کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی انتڑی سے کیا ہے، بچے دانی سے بالکل اٹیچ ہوتا ہے، پھر دائیا ہے جو اس کو کاٹتی ہے۔ تو بعض روایتوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے اور ناف کٹی ہوئی پیدا ہوئے۔ اب اس میں اور زیادہ مسالہ لگانے والے کیا کیا نہیں لگا دیتے ہیں پتہ ہے؟ ہمارے طارق جمیل صاحب تو ایکشن کر کے بتاتے ہیں، سجدے میں پیدا ہوئے، گویا کہ جا کے یہی دیکھ کے ویڈیو لے کے آئے تھے۔ ابھی کہاں سے مل گئی یہ بات؟ جبکہ ختنہ ہو کے پیدا ہوئے، اسی میں اختلاف ہے۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ سیرت کی مستند ترین کتاب کے اندر یہ بات لائے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے، اور بات صحیح یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ حضرت عبد المطلب نے کی، جیسے عام عرب کے بچوں کے ختنہ ہوتے تھے۔ اور دوسری سب سے اہم ترین بات، خاص کر موضوعات کے اندر یہ روایت آئی ہے۔ ہاں، موضوعات کے اندر یعنی موضوع روایتیں، جو کہ امام ابن الجوزی نے کتاب لکھی الموضوعات، خالی موضوع جھوٹی من گھڑت روایات، ان کو جب جمع کیا ہے تو اس میں یہ روایت لائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختون یعنی ختنہ کیے ہوئے اور ناف کٹی ہوئی پیدا ہوئے، مختونن مسرورن، مسرور کا مطلب ہے کہ ناف کٹی ہوئی، بالکل موضوع روایت۔ اتنی بڑی مجلس میں بیٹھ کے اتنا بڑا علامۃ الدہر اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے یہ روایت کو عام کرنا ہے، تو یاد رکھیے یہ علمی خیانت نہیں ہے۔ اگر میری بات وہاں تک پہنچے طارق جمیل صاحب تک تو ان سے التجا، اللہ کے لیے موضوع روایات کو، من گھڑت روایات کو ایسے بیان نہ کریں جیسے کیا ہے صحیح روایتوں کو بیان کریں۔ اگر کوئی بندہ بیان کرتا بھی ہے تو کہنا چاہیے کہ ساتھ میں یہ ایسی روایت آئی ہے لیکن صحیح نہیں ہے۔ یہ علمی خیانت ہے کہ اس کے ذوف کی طرف اشارہ نہ کریں یا اس کے موضوع ہونے کی طرف اشارہ نہ کریں۔ اور لوگ حیرت سے سنتے ہیں کیا سیرت بیان کرتے ہیں، کیا سیرت بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول پیدا ہوتے وقت مختون بھی تھے اور کیا مسرور بھی تھے، انتڑی کٹی ہوئی بھی تھی، خود بخود ناف کٹی ہوئی تھی، اور یہ شکل جو بتا میں نے خود دیکھا ہے ویڈیو میں، جب سیرت بیان کرتے ہیں طارق جمیل صاحب باقاعدہ سجدہ کر کے بتاتے ہیں کہ سجدے میں پیدا ہوئے۔ آپ تھے وہاں پر؟ کیا دین جو چاہے تمہاری زبان پہ جو آئے وہی دین بن جائے گا؟ دین کے لیے دلیل نہیں ہے، سند نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے نا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے، آئی ہے تو بھی ضعیف اور موضوعات میں سے آئی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ وَلَيْسَ فِي حَدِيثٌ ثابت، یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ کیا؟ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہونا ثابت ہی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزے کی بات یہ ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ختنہ کیے ہوئے پیدا ہونا یہ خواص نبوت بھی نہیں ہے کوئی بات، یعنی یہ دراصل تعظیم یا یوں سمجھیے کہ وہ بچہ بہت بڑا کیا ہے نبی بننے والا ہے، اس کی علامت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے پیدا ہونا، یہ کہنا بھی دراصل خواص نبوت میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ بہت سے اور بچے بھی ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے، یہ کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اگر ولو بالفرض ختنہ کیے ہوئے پیدا ہونے کی حدیث ثابت بھی ہو جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ خواص نبوت نہیں ہے، یہ
خود اس کے بعد 2-3 واقعات بیان کرتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ فلاں جگہ بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ ختنہ کیا ہوا پیدا ہوا. وہ خواص نبوت ہے ہی نہیں. اس کو لے جا کے کیا ہے بڑے بڑے مجمع میں بیان کرنا اور بتانا کہ دیکھو یہ ایسا ہے، ایسے نبی پیدا ہوئے، صرف کرامات پر مبنی چیزیں بیان اور ان کو ایسا بنا دینا کہ آدمی کہہ سکے بھائی انبیاء کہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہیں سراپا معجزہ نور تھے، ہم کہاں پیروی کریں گے. یہ بنا کے کیا کر لینا، بس تبرکن سیرت کو رکھ لینا، عمل سے فارغ ہو جانا. یہ بہانے ہیں آج. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نیک ہدایت دے. ہمیں دراصل کیا ہے کسی پر طنز کرنا مقصود نہیں ہے اللہ کے لیے. ہمیں تو صرف یہ بتانا ہے کہ غلط چیز غلط ہی ہے، خواہ وہ کوئی بھی بیان کرے. غلطی صرف کسی سے نہیں ہو سکتی ہے تو وہ ایک ہی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے. طارق جمیل صاحب کو رجوع کر لینا چاہیے ان باتوں سے جو وہ کیا ہیں مسلسل 10-20 سال سے بڑے بڑے مجمع میں بیان کر کے لوگوں کو کیا ہے علمی خیانت کر رہے ہیں لوگوں سے، اور بتا رہے ہیں کہ یہ احادیث صحیح ہے جبکہ یہ احادیث صحیح نہیں ہے. اسی واسطے کہتے ہیں امام ابن القیم عبد المطلب نے 7ویں دن ختنہ کیا، یہ بات ثابت ہے اصل میں. اور ایک بہت بڑا دسترخوان بچھایا، یعنی ایک دعوت بھی دی، اور سماہ محمدن، اور نام محمد رکھا. یہ بات آئی ہے نا، یہ بات کے لیے کیا ہیں دلائل ملتے ہیں. بقیہ جو چیزیں آئی ہیں اس میں دلائل نہیں ملتے.